تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل. کون سی کالج یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور یہ کہو گے کہ اللہ ہم یہ کر کے آئے؟ کیا بتاؤ گے کہ آدمی بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا وہ جس سے محبت کرے گا. اب دیکھو ہماری محبت کس سے ہے، کتنی محبت ہے اللہ سے، وہ سب جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، وہ عرص والا بھی جانتا ہے اور فرش والے بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنی کس سے محبت کر رہے ہیں. کہ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کل قیامت میں آپ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ وما آتُوکَ لَہَا، کیا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کی قیامت کی؟ تم نے سوال تو پوچھا لیکن تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے کچھ زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے پاس روزے نہیں ہیں، میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، پر ایک چیز ہے اللہ کے رسول میرے پاس. تو اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کی محبت ہے. میں اللہ کے رسول سے اور اللہ سے آپ سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں. تو تب آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں وہیں کھڑا ہوگا. کل قیامت میں وہیں کھڑا ہوگا جو جس سے محبت کرے گا. تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے تم جس سے محبت کرو گے. اس کے بعد محبت کی کیا وجہ ہے کہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ ہم کہتے تو ہیں لیکن اور ہم نے دین کو ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا، اسکولوں کو اپنا لیا، دین کو چھوٹا سمجھ لیا، اسکول کالج یونیورسٹیوں کو بڑا سمجھ لیا، بڑی ڈگری حاصل کر لی. تو میرا ٹاپک موضوع نہیں ہے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہم نے بغاوت کی اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں کی، اپنے ساتھ بغاوت کی. ہم اندھے اس گہرے جہنم کے اندھیرے میں گرائے جائیں گے کہ جس میں اگر ایک جہنم کی اتنی بڑی بڑی گہرائی ہے کہ اگر ایک پتھر ڈالا جائے تو 70 سال میں جا کر پہنچے گا. جہنم میں بھی ایسی ایسی وادیاں ہیں کہ جہنم خود ان سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ ہم اس جہنم کی اس وادی سے ہم خود پناہ مانگتے ہیں. ایسے ایسے کھانے کے درخت ہے، زقوم کا درخت اتنا کڑوا ہوگا کہ انسان کے کھانے، دنیا کے کھانے تو چھوڑو، اس کا اگر ایک ٹکڑا، اس کا ایک حصہ، اس کی ایک بوند کڑوے پن کی زمین میں ڈال دی جائے تو اس تمام زمین کے کھانے وہ خراب کر دے، کڑوے کر دے. یہ جہنم کی سزا کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوگی. اس جہنم کے عذاب سے روزانہ پناہ مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے. یہ جہنم کا 7واں سب سے ہلکا عذاب والا جو حصہ ہے اسے جہنم کہتے ہیں. جو دنیا میں جنہوں نے دین کو ٹھکرایا، جنہوں نے دنیا میں نبی کی سیرت کو چلایا، آج بتاؤ کون سی کالج یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور یہ کہو گے کہ اللہ ہم یہ کر کے آئے؟ کیا بتاؤ گے؟ ہر ماں کی خواہش، ہر باپ کی خواہش قرضہ لے رہے ہیں، ادھار لے لیں، لیکن اسکول کالجوں میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس قدر دھسا دیا کہ بیچارے بوجھ بن چکا ہے ان کے اوپر اور گر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ 10-10 سال کے بچے ہارٹ کے مریض بن گئے. کیا پکڑ نہیں کرے گا اللہ؟ یہ اولادیں اللہ کی نعمت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، پوچھو ان سے جا کے کہاں کہاں دھکے نہیں کھاتی وہ عورتیں، کہاں کہاں وہ آدمی مانگتے نہیں پھرتے کہ اللہ ہمیں اولاد دے. تو اولاد نعمت ہو گئی نا. دنیا میں ایمان کے بعد والدین ایک نعمت ہے، اور پھر والدین کے بعد جو ہمیں والدین ہمارے ماں باپ، اس کے بعد اولاد ایک نعمت ہے. جو مقام اللہ نے والدین کا رکھا ہے تو اولاد کا بھی رکھا ہے کہ تم سے اگر تمہاری اولادیں چھین لی جائیں اور تم ان اولادوں کو، ہم نے تمہیں دین دیا، ہم نے تمہیں اسلام دیا، ہم نے تمہیں بیٹے دی، ہم نے تمہیں جائیداد دیا، ہر ایک چیز دی، تو آج تم ان اولادوں کو ہمارے خلاف کھڑا کر رہے ہو. تم اسکول کالجوں میں اندھا ڈال رہے ہو، کل ہمارے پاس یہ لوٹ کر آئیں گے، جہنم کے گھڑے میں ڈالیں گے، تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے تابعداری کیسے کی؟ ہم صرف جاننے کے مسلمان ہیں، ہم صرف جاننے والے مسلمان ہیں. نالج کا نام اسلام نہیں ہے، نالج کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام ہے عمل کرنے کا نام. اور عمل کیسے ہوگا؟ جب علم ہوگا. علم کیسے ہوگا؟ جو علم سیکھنے سے آئے گا. اسکول کالجوں میں صرف کمانے کا ذریعہ دیا جاتا ہے، سیکھنے سے علم آتا ہے. علم سیکھنے کی والی مجلسوں میں جانے سے علم آتا ہے، اور اس کے ساتھ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اور اخلاص اور نیت بھی ہو. نیت صحیح نہیں تو کام خراب. سب سے پہلی حدیث بخاری کی، وہ کتاب اللہ کے بعد جس کتاب کا مقام ہے جو امام بخاری نے لکھی، تو سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف. اور بخاری شریف جب دعا ہوتی ہے، حضرت دعا کراتے تو 1-1 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے وہ والی. اس کے بعد اللہ دعا رد نہیں کرتا. جب بخاری مدرسہ، اسلام تو وہ تھا جو بھولے بھٹکے لوگوں کو سہارا دلانے والا تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا تھا. اور آج ہم ایک گھر میں، ایک چھت میں، ایک خون کے وارث بن کر اپنی چیزوں پر کیسے وہ کرتے ہیں کہ یہ میرا، یہ میرا، جبکہ کچھ نہیں جائے گا ساتھ.
سب سے زیادہ کیا ہے؟ انسان کی محبت کرو. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. انسان کی قدر کرو, چیزوں کی قدر نہیں. چیزیں اللہ تعالیٰ مال دولت کبھی بھی دے سکتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کی آیت ترجمہ سنو کہ اے نبی جی ہم آپ کا آسمان کی طرف سے منہ بار بار پھیر کر دیکھ رہے ہیں. جو بار بار آپ اللہ کے نبی ایسے نظر اٹھاتے اور دل میں سوچتے کہ یہ کعبہ خانہ کعبہ کی طرف میں منہ کر کے نماز پڑھوں, ہمارا قبلہ یہ ہو جائے. تو بار بار آپ آسمان کی طرف رک کرتے اور بار بار دیکھتے. تو اللہ نے نازل کیا فرمائی آیتیں کہ اے نبی جی ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ پھیر کر کر کے دیکھ رہے ہیں. جو آپ بار بار دیکھ رہے ہو نا, ہم دیکھ رہے ہیں. بس ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں منہ کرنے کا حکم دے دیں گے. جو آپ نے پسند کر لیا ہے ہم اسی کا حکم دے دیں گے. تو آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو. تم لوگ جہاں ہو وہی نماز پڑھنے کی وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لو. اچھا, نماز کی حالت تھی جب یہ حکم نازل ہوا. اللہ بعد میں بھی نازل فرما سکتا تھا. شام کے ٹائم, صبح کے ٹائم جب نبی نے سوچا تبھی فوراً حکم نازل ہو گیا اور نماز میں تھے اللہ کے نبی اس وقت کہ اپنا رخ پھیر لو مسجد حرم کی طرف. بعد میں بھی حکم نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کتنی محبت کی کہ فوراً تبھی سنا کہ آپ اپنا رخ مسجد حرم کی طرف پھیر لے. تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو. جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مل گیا. تبھی آپ نے جتنے نمازی تھے اس وقت, جتنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے, سب نے اپنی نمازوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. اس کے بعد جب یہ نماز پوری ہو گئی اللہ کے نبی باہر تشریف لائے. یہ عصر کا وقت تھا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی ایک شخص نے نماز پڑھی اور اس کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا. تو اس کے بعد صحابی نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ. جب صحابہ کرام مسجدوں سے نکلے دوسری نماز کا وقت آیا تو نماز عصر کا وقت تھا. ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو مطلب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحابی نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا, کیا فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا گیا. وہ لوگ نماز عصر کے رکوع میں تھے, این اسی حالت میں قبلے کی طرف منہ پھیر لیا سب نے. صحابہ نے کہا تھا سوارے نمازیوں نے قبلے کی طرف منہ پھیر لیا. کتنی جلدی اتباع کی, ٹائم نہیں لگا ان کو, وقت نہیں لگا کہ ہم تھوڑی تاخیر کریں. ایک یہ والا حکم تھا